یہ بتائیے گا کہ مشاہد اللہ خان صاحب بہت بڑا اثاثہ تھے پاکستان مسلم لیگ کا، اور بہت بڑا ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مشاہد اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ نہ کہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی ممبر تھے، مگر وہ ایک ڈیموکریٹک فورسز کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ تھے، اور جو جمہوری قوتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ان کا خلا پر کرنا بہت مشکل ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے. تو سر آپ کو الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کرنے کی اجازت مل چکی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے فیصلہ محفوظ کیا، اس کے بعد سنایا، بڑا تذبذب میں رکھا. دیکھیں، ان کا رائٹ ہے گورنمنٹ کا کہ کوشش کر دیکھیں کہ نہ لڑ سکوں میں. انہوں نے کوشش کی، مگر ان کو یہ بھول گیا جو اعتراض انہوں نے میرے اوپر کیا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا یا میں تاحیات نااہل ہوں. تو مگر میں ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں 2018 کا الیکشن لڑ چکا ہوں. اور پھر کل افتخار محمد چودھری صاحب بھی ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ جو آرٹیکل 63 کے تحت ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ٹیمپریری ہے، اور جو ٹیمپریری ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ مدت کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے. میری 2012 میں ہوئی، 2017 میں وہ میری مدت ختم ہو گئی، اور کنوکشن تھی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ، دیٹ واز فار فیو سیکنڈس، اور پھر اس کے بعد میں الیکشن بھی لڑ چکا ہوں. تو وہ فریولس چارج تھی. ٹھیک سر، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو سینٹ الیکشن ہے اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ حکومت تو بڑی پر امید ہے کہ وہ اس الیکشن کو ون کرے گی. آپ چونکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار بھی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس والے سے؟ دیکھیں، ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں ان کی فتح ہوگی اور وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ جو پر امید کی بات جو آپ نے کی ہے، تو ہمارے پاس بھی بہت اعتراضات آئے تھے، اور بلکہ ہمارے پاس بہت میٹیریل تھا، مگر میں نے اپنے لائر کو روک دیا کہ وہ میرے کولیگ رہے ہیں، میرے وزیر رہے ہیں خزانہ کے، اور ہم بلو دا بیلٹ ہٹ نہیں کریں گے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. الیکشن اپنی جگہ پہ تو مگر ہم چیلنج نہیں کریں گے. تو اگر وہ مطمئن ہوتے تو مجھے چیلنج نہ کرتے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی بھی عدلیہ میں وہ گئے ہوئے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو سیکرٹ بیلٹ جو ہے پارلیمنٹ کا ڈومین ہے. یہ جو امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن ہے تھرو آرڈیننس نہیں ہو سکتا. اگر ایسا آرڈیننس وہ کرنا چاہیں تو وہ تو ملک میں روزانہ نیا آئین بنا دیں، تو وہ پھر واٹ از دی پارلیمنٹ فار؟ پھر پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. پارلیمنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ کسی اور ادارے کے پاس نہیں جا سکتے. ٹرائکوٹمی آف پاور ہے. ایوری بڈی شوڈ ریمین ان دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر سب رہیں گے تو کسی قسم کا تصادم نہیں ہوگا. تو باقی اگر انہوں نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کرنی ہے تو ہم نے بھی 104 امینڈمنٹ کی تھی کانسٹیٹیوشن میں. ہم نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنایا. آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل یہ اختیارات صرف صدر کے پاس تھے، اور ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب نے والنٹیئر کیے اپنے اختیارات. کوئی چپڑاسی بھی اپنے اختیارات نہیں چھوڑتا. انہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. مقصد کیا تھا؟ وی ور کمیٹڈ ود دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ ڈیموکریسی. اس لیے انہوں نے اپنے جو رائٹس تھے وہ پارلیمنٹ کو دے دیے. پارلیمنٹ کو سوورن کیا، پارلیمنٹ کو بااختیار کیا. پارلیمنٹ ہی سارا کچھ کر سکتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر سکتی ہے، مگر لیجسلیشن جو ہے امینڈمنٹ وہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے.
ٹھیک ٹھیک ناظرین، میرے ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی موجود تھے. آپ نے یہاں پر خصوصی بات چیت سنی سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہیں، جیسے کہ حکومت پر امید ہے اور متفقہ امیدوار ہیں PDM کے سید یوسف رضا گیلانی. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ وفاقی دارالحکومت سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.